اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، ہم علمی کلام آج کل نبوت کی بحث میں آ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے پہلا نقطہ جو اٹھایا وہ یہ تھا کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، یعنی کیوں نبوت کیوں ہے، ہمیں نبوت کا اعتقاد کیوں رکھنا ہے، آیا نبوت ضروری ہے یا نہیں ہے، اگر ضروری ہے تو کیوں کر ہے. اس سلسلے میں ہم نے ابتداءً عقلائی دلائل بیان کی، یعنی ریشنل آرگومنٹس ابتدا میں بیان کیے. اس کے بعد ہم آ گئے ریٹن دلائل پر، نقلی دلائل پر، قرآن سے، حدیث سے، بڑے بڑے مفکرین کی کوٹیشنز وغیرہ سے. تو قرآن کی دلائل دیتے دیتے ہم اس نقطے پر آ گئے کہ اللہ حکیم ہے، دانا ہے. ہی از آل پروڈنٹ، یعنی تمام پروڈنس اسی میں موجود ہے، اور جو کوئی پروڈنس باقی انسان وغیرہ میں ہے وہ اللہ کی اسی پروڈنس سے نکل کر فلو کر کے ہمارے اندر آ چکی ہے. تو جب کوئی شخص حکیم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ وہ بنائے گا بیکار نہیں بنائے گا. اس لیے ہمارا آخری نقطہ جو آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات اور انسان اور ہر مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، بیکار نہیں کیا ہے. اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ آل عمران کی اس آیت کا یہ ٹکڑا ہم نے اس میں پڑھ لیا. پھر ایک اور آیت پڑھ لی ہم نے بیکار ہونے کے، بامقصد ہونے کے سلسلے میں، وہ ہے انسان کی خلقت کے بارے میں، خاص کر ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اس میں تمام کائنات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی چیز اس کائنات کی اے اللہ آپ نے بیکار پیدا نہیں کی. لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں خصوصی آیت ہے قرآن کے اندر. تو خصوصی آیت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کائنات میں سب مخلوقات سے جداگانہ، یکتا اور الگ ہے، اپنی خصوصیات کی وجہ سے، اپنی خلقت کی وجہ سے اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے. اور اس لیے اس کے سلسلے میں الگ آیت اللہ نے بیان کی ہے. افا حسبتم، اے انسانو کیا آپ حساب کرتے ہیں، کیا آپ گمان کرتے ہیں، افا حسبتم کیا آپ گمان کرتے ہیں، انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے آپ کو بیکار پیدا کیا. ایسی بات نہیں ہے سوال کی صورت میں. وانکم اور یہ کہ کیا آپ گمان کرتے ہو، اور یہ کہ الینا لا ترجعون تمہیں واپس ہمارے پاس پلٹ کے نہ آنا ہوگا. کیا آپ ایسا گمان کرتے ہو؟ سوال کی صورت میں جب پوچھا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بات بہت اہم ہے. جب بھی کوئی سوال کی صورت میں آپ بات کریں گے، کسی سے پوچھیں گے کوئی بات، تو جو سوال آپ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ بات بہت اہم ہے، اس لیے آپ سوال کی صورت میں کہہ رہے ہیں. تو اب یہاں یہ سوال کی صورت میں یہ آیت شریفہ بیان کی گئی ہے. یہ صرف انسان کے بارے میں اس طریقے سے آیت آئی ہے، قرآن میں یہ آیت بیان ہوئی ہے صرف انسان کے بارے میں، اور وہ بھی سوال کی صورت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات بیکار تو ہے ہی نہیں، اول یہ صحیح ہے، لیکن انسان کے بارے میں خاص طور پہ یہ ہے کہ اس کا بیکار ہونا، اس کا بیکار پیدا کیا جانا بالکل ناقابل یقین ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ تمام کائنات کو یہی ختم ہونا ہے، لیکن انسان واحد خلقت ہے جس سے اس دنیا میں سے، اس مادی وجود میں سے منتقل ہو کے کہیں اور جانا ہے. گویا اس کے دو وجود ہیں، ایک ہے دنیاوی وجود، ایک ہے اخروی وجود.
باقی سب چیزیں جو ہیں ان کا صرف دنیاوی وجود ہے، مادی وجود، دنیاوی وجود یعنی ادنا وجود، ادنا وجود، دنیاوی یا دنیاوی وجود، دنیاوی وجود ایک ہے، اور دنیاوی وجود ہمیشہ مادی ہوتا ہے، مادی وجود ہوتا ہے، صحیح. اور تمام چونکہ مادہ ہے کائنات تو لہذا ختم ہو کے اس کا وجود بھی تمام ہو جائے گا. اور انسان کے بغیر جو کچھ ذی حیات ہیں ان میں بھی اگرچہ ایک طرح کی روح ہے لیکن وہ روح نہیں ہے جو کہ اللہ نے اپنی طرف سے انسان کی اس میں پھونک دی ہے. ان کی روح مختلف ہے، اور یہ روح جو ہے یہ روحانی وجود، یہ اسپریچول، دنیاوی، یہ اخروی. آخرت دنیا سے بہتر ہے. یہ نچلے درجے کا وجود ہے اور یہ بالائی درجے کا وجود ہے. انسان کے لیے یہ ہے کہ دنیاوی وجود اور مادی وجود جب اس کا ختم ہوتا ہے اس کے بعد بھی یہ باقی رہتا ہے، لیکن اخروی وجود اس کا جو ہے وہ اصل میں روح کی صورت میں ہوتا ہے، روحانی وجود ہوتا ہے. اس لیے اس کا وجود اعلیٰ ہے اور یہ باقی رہتا ہے. اور صرف انسان ہے جو کہ باقی ہے، باقی سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. صحیح، یعنی آدم سے شروع ہوئے اور آدم پر ہی ان کا اختتام ہوتا ہے. آدم سے نکلے اور آدم پر ہی ان کا اختتام ہوتا ہے اور ختم. آدم سے شروع، آدم پر ختم. لیکن انسان آدم سے شروع تو ہوتا ہے لیکن باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. اس کا انت کال اس کا عدم نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، یہاں تک تو ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس کے آگے پڑھتے ہیں. اس کے آگے ہمارا نقطہ یہ ہے کہ جو مقصدیت اور حکمت الہی ہے، مقصدیت جو ہے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ مقصدیت ہے، مقصد یہ ہے کہ پرپسفلنس ہے، مقصد ہے کائنات کو پیدا کرنے میں، اور کائنات میں خاص کر انسان کو پیدا کرنے میں مقصدیت ہے. جب مقصدیت ہے تو مقصدیت جب ہے، یہ نقطہ اچھی طرح سمجھیں. مقصدیت پرپسفل وجود جو کچھ ہے پرپسفل ہے. لیکن انسان کے بارے میں خاص طور پر یہاں میں نے بتا دیا انسان اور باقی ان چیزوں میں ایک فرق ہے. تو لہذا انسان کے بارے میں جو مقصدیت ہے، انسان کے بارے میں مقصدیت یہ ہے کہ جو کچھ وہ دنیاوی وجود میں، دنیا میں آ کے جو کچھ زندگی گزارتا ہے اور اس دنیا میں محنت و مشقت کرتا ہے، صحیح، دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، اپنی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے، ایکچولائز کرتا ہے، پوٹینشیل کو ایکچولائز کرتا ہے، جو ہے نہیں بناتا ہے، اپنا کیریئر بناتا ہے، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، نئی چیزیں سیکھتا ہے. اور جب یہ کہیں جا کے جو کچھ وہ محنت اور مشقت کرتا ہے اور اس محنت اور مشقت کا ثمر جو ہے جب وہ اٹھانے پہ آ جائے تو وہ ثمر اٹھانے کے بجائے اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. یہی ہے نا، جب کوچ کرنے کا، اس دنیا سے نکلنے کا وقت آتا ہے، اس وقت جو کچھ سے حاصل کرنا تھا وہ حاصل وہ کر چکا ہوتا ہے. لیکن جو حاصل کر چکا ہوتا ہے، اب منفعت کی بات ہے، فائدے کی بات ہے، اس کا فائدہ، اس کی منفیت، اس کا ثمر یعنی میوہ. جب میوہ توڑنے کی بات آتی ہے تو اس وقت میوہ توڑنے کے بجائے، اگر توڑے بھی تو تھوڑا سا، لیکن اکثر بیشتر میوہ توڑے بنا اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اور عقبہ اور اخروی زندگی میں چلا جاتا ہے. صحیح، کلیئر؟ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقصدیت جو ہے، اس مقصدیت میں محنت و مشقت کے بدلے فوائد اور منفعت
منفیت فائدہ منفیت نفع جو حاصل کرنا تھا تو وہ نفع وہ منفیت انسان کو ملے گی اگر اسے بغیر حاصل کیے مل جاتی تو دنیا میں لانے کی ضرورت نہیں تھی. غور سے سمجھیے یہ منفعت اور یہ فوائد انسانی وجود کے لیے یہ منفیت اور فوائد ہے. پوٹینشیل ہی انسان کا ایسا ہے کہ اسے فائدہ حاصل کرنا ہے منفیت حاصل کرنی ہے اپنے آپ کو بنانا ہے اور اس بنانے کے بعد حاصل کرنا ہے اس میں سے کچھ وہ منفیت اور وہ فائدہ اگر اس کو ایسے ہی مل جاتا بغیر محنت و مشقت کے اگر اسے ملنا تھا تو پھر دنیا میں لانا بیکار تھا. اللہ کے لیے منفیت دینا اور یہ نفع دینا اور یہ فائدہ دینا اس کی صلاحیتوں کا اگر اسے دینا تھا بغیر حاصل کیے ہوئے تو پھر دنیا میں نہیں لانا تھا. صحیح ہے نا؟ بغیر محنت مشقت یہ دیتا کوئی مشکل نہیں تھی. اللہ تو حاتم طائی سے بڑا حاتم طائی ہے تو اگر بغیر کی مانگے بھی دے سکتا تھا. نہیں مشقت پہلے کرنی ہے. یعنی دنیا جو ہے دنیا کس لیے ہے اس لیے دنیا کے لیے دنیا اس لیے یہ ہے کہ الدنیا انسان کے لیے خاص کر الدنیا مزرعہ کس چیز کا مزرعۃ الآخرہ یہ اصل میں مزرعۃ الآخرہ ہے. دنیا ہے مزرعۃ الآخرہ مزرعۃ الآخرہ یعنی کسان لوگ جو ہے ان کے پاس کھیتی ہوتی ہے کھیت ہوتا ہے زراعت ہوتی ہے اور اس میں محنت و مشقت کرتے ہیں سال بھر محنت و مشقت کر کے کبھی ایک موقع آتا ہے سال میں ایک بار جب وہ اس کھیتی میں سے جو کچھ فصل کاٹنی ہوتی ہے وہ کاٹتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اب چونکہ یہ مزرعۃ الآخرت ہے اسی لیے اس انسان کو دنیا میں لانا ہے تاکہ کھیتی میں زراعت کرے کمائے اور کما کے جو منفیت ہے جو فوائد ملنے ہیں وہ فوائد دنیا میں اگر حاصل کرے گا تو وہ فوائد وہ منفیت جو ہوگی وہ دنیاوی منفیت ہوگی دنیاوی منفیت. یہ جو دنیاوی فوائد ہوں گے دنیاوی مادی فوائد جو ہوں گے تو مادی ہونے کی وجہ سے اور دنیاوی ہونے کی وجہ سے یہ فوائد جو ہوں گے دنیاوی فوائد ان کی حیثیت کوئی خاص نہیں ہوگی. یعنی بہت بزرگ فوائد نہیں ہوں گے یہ نچلے درجے کے فوائد ہوں گے دنیاوی فوائد پیٹی گینز سے نا یہ معمولی یہ فوائد جو ہوں گے یہ معمولی ہوں گے معمولی ٹھیک ہے نا معمولی فوائد ہوں گے. لیکن جب اللہ نے حکمت سے دانائی سے ایک مقصدیت سے انسان کو خلق کیا اور اس کو دنیا کی محنت و مشقت کے ماحول میں ڈال دیا اسے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھانے کے لیے کہا مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے کہا یہ سب کرنے کے بعد اگر اسے خالی دنیاوی اور معمولی منفیت دیتا تو یہ بخل تھا لہذا اسے تو بہت بڑا بزرگ فائدہ دینا ہے. لہذا یہ فوائد اور منفیت جو ہے اصل میں یہ چیزیں جو ہے ان کو ہم کہیں گے بائی پروڈکٹ. یہ بائی پروڈکٹ ہے بی وائی ہے یا بی وائی بائی ایک ہی بائی پروڈکٹ یعنی بائی دی وے حاصل ہوتا ہے. اصل پروڈکٹ یہ نہیں ہے یہ بائی دی وے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا بائی پروڈکٹ. اصل پروڈکٹ یہ نہیں ہے. جو اصل پروڈکٹ ہے ریئل پروڈکٹ وہ بہت بزرگ ہے اور وہ فائدہ جو ہے وہ آخرت میں ملنا ہے اس دنیا میں نہیں ملنا کیونکہ اس دنیا میں ملتا وہ بڑے پیمانے کا نہ ہوتا معمولی ہوتا مادی ہوتا پیٹی فوائد ہوتے ٹھیک ہے پیٹی انٹرسٹ ہوتا. صحیح آ گیا. اب یہاں مسئلہ ہے اور مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بزرگ منفیت و فوائد انسان کو ملنے ہیں
انسان کو ملنے ہیں. یہاں پرابلم ہے. اور وہ پرابلم کیا ہے؟ وہ ہے سورہ والشمس. سورہ والشمس میں 7 قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. 7 قسمیں، 7 چیز ان کی قسمیں کھاتا ہے. اور بھی نیچر کی 7 قسمیں، یعنی بڑی قسمیں ہیں. چھوٹی قسمیں نہیں، بڑی قسمیں نیچرل آئٹمز کی. والشمس، سورج کی قسم. اور ہمیں تو سورج انرجی کا سورس ہے اس زندگی کے اندر. جو انرجی کا سورس ہے اس کی قسم کھاتے ہیں. والشمس. اور اگر ہم لے لیں والضحیٰ، یہ 2 قسم ہے ایک میں. والشمس والضحیٰ 2 قسمیں، ایک سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. صحیح نا؟ والشمس والضحیٰ نمبر 1. والقمر اذا طلاها، والقمر اذا طلاها، اور چاند کی قسم بھی. ٹھیک. اس کے بعد والنہار اذا جلاها، دن کی قسم ہے اور اس کی جلا کی قسم، اس کی نور کی قسم. واللیل اذا یغشی، ٹھیک. والسماء، آسمان کی قسم بھی. اب سماج کی قسم جب کھائی تو آسمان میں جتنی چیزیں ہوں گی ان کی قسم بھی اسی میں ضم ہو گئی. اب کتنی قسمیں بن گئی؟ والسماء وما بناها، پھر والارض وما طحاها، ہو گئی 6 قسمیں. اور ان 6 قسمیں میں بہت ساری قسمیں مضمر ہے، اس میں مخفی ہے. اور پھر انسانی نفس کی قسم، ونفس وما سواها، ایک نفس کی قسم ہے. وما سواها، جیسا اسے درست کیا اللہ نے. اب کتنی قسمیں بن گئی؟ اتنی ساری قسمیں اللہ کو کھانی پڑ رہی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کا مطلب ہے بات جو ہے وہ خاص الخاص ہے نا. کہیں قرآن میں آپ کو کوئی بات بتانے کے لیے اللہ نے کہی ہو کوئی چیز، اتنی قسمیں تو نہیں لی ہوں گی جتنی کہ یہ بات کہنے کے لیے کہی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کوئی معمولی بات نہیں، ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، اور بہت ہی سنہری اصول ہے، بہت ہی سنہری اصول. اور وہ کیا؟ اس کے بعد ونفس وما سواها، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ مین چیز فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس میں الہام کیا. کیا چیز؟ فجورها وتقوى، ایک فجور اور تقوی اس نفس میں، نفس کے اندر ہم نے یہ چیز ودیعت کر لی، الہام کر لیا، اس میں رکھ لیا. ٹھیک. تقوی بھی اور فجور، یہ اصل چیز. انسان کی حقیقت بس یہی، انسان کی حقیقت یہی ہے کہ اس میں فسق و فجور بھی ہے اور تقوی و پرہیزگاری بھی ہے. جب یہ 2 چیزیں ہیں، یہ سٹیٹمنٹ، یہ پریمس ہے. پریمس ریسرچ میں ہمیشہ پہلے پریمس ہوتا ہے. تھیسس میں ایک پریمس ہوتا ہے. پریمس کے بعد فقط قد افلح کامیاب ہو گیا. قد افلح، کون کامیاب ہو گیا یا ہوگا؟ من زکاہا. یہاں اصل میں یہ ہوتا ہے. اور وقت خواب من دساہا، جس نے تزکیہ کیا، زکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، صاف ستھرا بنایا اپنے نفس کو، اپنے نفس سے میل کچیل دور کر دیا، اپنی نفس سے آلائشیں دور کر دی. قد افلح، وہ کامیاب ہو گئے. اب جو یہ لوگ کامیاب ہو گئے ان کو تو انعام ملنا چاہیے نا.
रिवार्ड। और जो नाकाम हुए, मन दस्सा, जिन्होंने अपने नफ्स को खुला छोड़ दिया, कोई लगाम नहीं लगा ली, अपने नफ्स पे कोई रोक टोक नहीं लगा ली, जो भी हवा हाउस में आ गया वो कर लिया, नफ्स ने जो मांगा दे दिया, नफ्स को इजाज़त दे दी अपने आप को डसने की। अब नफ्स बेलगाम है, बेलगाम है ना, तो जब बेलगाम है तो अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, क्या होगी, फजूर की या तकवा की? फजूर की डायरेक्शन। इन लोगों की तकवा की डायरेक्शन होगी, रिवार्ड मिलेगा, इन लोगों की फजूर की तकवा होगी, पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। लर्निंग का तो मशहूर कानून है लॉ ऑफ रिवार्ड एंड लॉ ऑफ पनिशमेंट। और रिवार्ड क्या है? रिवार्ड जो है वो एक है और पनिशमेंट दूसरी चीज है। पनिशमेंट है जहन्नम और रिवार्ड है जन्नत। और यही मनफियत है, ये बुजुर्ग मनफियत जो है वो यही है। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न मुबीना, ये उसूल है, ये मेन उसूल। कितनी कस्में दिखा कि अल्लाह ये बात समझा रहे हमें, ठीक, इतना सब कुछ बता के फिर हमें ये बात समझा रहा है। ये इंसान की हकीकत है। जब इंसान की ये हकीकत है, अब मसला क्या है? अब मसला है ये है कि ये सब कुछ होना ये तब होगा जब इसे बताया जाए, जब इसकी हिदायत की जाए। लिहाजा पिवटल पॉइंट जो है यहाँ, पिवटल पॉइंट है, पिवटल पॉइंट है हिदायत का। हिदायत हुई तो तज़किया होगा, तज़किया होगा, रिवार्ड मिलेगा, तो जन्नत में जाएगा इंसान। और हिदायत ना मिली, हिदायत ना हुई, हिदायत याफ्ता इंसान जो है वो सीधे जाएंगे जन्नत में। लेकिन जिन्होंने हिदायत हासिल करने की कोशिश नहीं की, जिन्हें हिदायत ना मिली, उन्हें सीधे सीधे बगैर रोक टोके, कहीं उनको रुकना ही नहीं है, कहीं रुकना ही नहीं है, बगैर रोक टोक के, बगैर अप्स एंड डाउन्स के, बगैर ब्रेक के, बगैर ठोकर के, सीधे तौर पर बिल्कुल विथ एन इनर्शिया डायरेक्ट जहन्नम में जाना है, इसके बगैर कोई और चारा नहीं है। सही बात। आज अब आ जाए उसके बाद यहाँ, अब ये हिदायत, अब ये हिदायत अल्लाह ने क्या करना है? अब अल्लाह ने इंतज़ाम ऐसा रखना है कि हुज्जत तमाम हो जाए, यानी इंसान को बाद में कुछ कहने के लिए कुछ बाकी ना रहे, वो कोई हीला बहाना बाद में ना कर सके। रोज़े महशर इंसान कोई हीला बहाना ना कर सके, इसलिए हुज्जत तमाम करनी है। तो हुज्जत तमाम करने के लिए इंसान के साथ हमेशा एक हादी रखा, हिदायत करने वाला हादी, और वो क्या है? हादी हमेशा के लिए, और वो है अक्ल। इंसान को अक्ल दे दी ताकि अक्ल से वो दरियाफ्त करे कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, किस रास्ते में फ़ायदा है और किस रास्ते में नुकसान। तज़किया नफ्स में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन फ़ायदा हतमी है। नफ्स को खुला छोड़ने में वक्ती तौर पर बहुत मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़ आता है, लेकिन अंजाम बुरा है। तो अक्ल को बताना पड़ेगा कि क्या आपको है इंसान, आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना, कौन सी बात आपके लिए ठीक है। क्या ये बात ठीक है कि अपने नफ्स को लगाम लगा लो और जायज़ उमंगें, जायज़ ख्वाहिशात हूँ उनको पूरे होने दो, लेकिन जो नाजायज़ ख्वाहिशें हूँ उनके लिए नफ्स को खुला मत छोड़ो, उसको लगाम लगा लो, खींच लो, पीछे रोक लो, न करने दो, वो ख्वाहिश पूरी न करने दो जो कि इंसान को कहीं बेराने में ले चले। सही। तो ये कौन सी चीज़, ये कौन बताएगा? ये अपनी अक्ल बताएगी, कोई मुश्किल नहीं। और इसके साथ साथ फिर वक्तन फ़वक्तन, ये तो हमेशा की, ये हमेशा
یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے. پھر وقتاً فوقتاً ہادی اور ہے، ہادی، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے انبیاء، انبیاء و اوصیاء، انبیاء و اوصیاء. انبیاء و اوصیاء ہیں جو کہ اس کو وقتاً فوقتاً خبردار کرتے ہیں، ہوشیار کرتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. اور وہ اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی کتاب لاتے ہیں، کبھی کبھی پچھلی کتاب چلتی ہے، اپنے ساتھ کتاب لاتے ہیں اور اپنے ساتھ معجزات لاتے ہیں. معجزات یہ بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہم واقعاً خدا کے پیغمبر ہیں. تو یہ ہے خاص طور پہ ضرورت انبیاء کی اور نبوت کی. صحیح. اب یہاں آپ یہ آیہ شریفہ، یہ نقلی دلیل، یہ نقلی دلیل اب آپ لکھیں گے خود. یہ لکھیے والشمس والضحیٰ، سورہ شمس کی آیت نمبر 1 تا 7 ہے، 1 سے 7 تک، 7 تک ہے شاید. والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من. یہ تو 10 تک ہے، 1 تا 10. اور یہ بہت ضروری آیتیں ہیں، اور یہ ہر عید پر اللہ آپ سے پڑھواتا ہے نماز میں، عید کی نماز میں ہر دوسری رکعت میں پڑھواتا ہے یہ آیت. اوکے ٹھیک. یہ آیتیں اپنی جگہ رکھیں ان عقلی دلائل میں، عقلی دلائل میں یہ آیتیں ضرور رکھیں، ضرور رکھیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں، آگے چلیں، ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. اگلا نقطہ مجھے لگتا ہے ابھی نہیں اٹھا سکتے. دو آیتیں آپ اور لکھیے اسی بارے میں، وہ ان سے ملحق ہیں. میں صرف ریفرنس دوں گا، آپ ان کو پڑھیے، ان کا ترجمہ پڑھیے، وہ دیکھیے کس طرح اس ٹاپک کے ساتھ مربوط ہیں. ایک ہے سورہ بقرہ، البقرہ، سورہ بقرہ کی 29ویں آیت، 29ویں آیت. هو الذی، اللہ کا فرمانا انسان کے شرف کے بارے میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کر دیا تمہارے لیے. لکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ دنیا میں ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ہمیں پہلا والا حصہ ضرورت ہے. خلق لکم، هو الذی، البقرہ 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اب انسان کو یہ خصوصی درجہ دیا کہ جو کچھ پیدا کیا صرف تمہارے لیے پیدا کیا. پھر نمبر دو ہے سورہ اسراء یا بنی اسرائیل، الاسراء کی 70ویں آیت، 70، الاسراء کی 70ویں آیت، آیت نمبر 70، الاسراء کی 70ویں آیت. وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ، اور یقیناً، لا بھی اور قاد بھی، لا ایک تاکید، قاد دوسری تاکید، تاکید مزید. اور یہ تاکید مزید کر کے اللہ کیا کہتا ہے کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو اکرام بخشا، عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو لے لیا، اٹھا لیا، پہنچا دیا جگہ جگہ. کہاں؟ فی البر والبحر،
زمینوں میں گھما دیا، خشکیوں میں گھما دیا، والبحر سمندروں میں گھما دیا، ورزقناہم اور ان کو روزی دے دی، من الطیبات اچھی اچھی چیزیں اس کی روزی کے لیے مقرر کر دی، وفضلنا اور اسے ہم نے فضیلت دے دی، وفضلنا اور پھر ہم نے انسان کو فضیلت دے دی، اعلیٰ کثیر ممن خلقنا تفضیلا بہت سارے اور مخلوقات پر جن کو ہم نے فضیلت دی تھی پہلے سے، ان پر بھی انسان کو فضیلت دے دی۔ تو یہ فضل کے لیے، شرف کے لیے، کرم کے لیے، احترام کے لیے اللہ یہ آیت بیان کر رہے ہیں، الاسراء 70ویں آیت۔ اوکے، سمجھ آ گئی نا؟ الحمدللہ۔ تو تھوڑا سا اس کو اور آگے لینا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے لیسن میں، کیونکہ وقت تمام ہو گیا۔ الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔